اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب بکار آج جس صحابی رسول کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی، آپ عمر بن عائس ابن وائل کے بیٹے، آپ اپنے والد محترم سے پہلے ہی سلام قبول کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے والد سے پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپ نے اپنے والد سے پہلے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت عطا فرمائیں کہ میں حدیث لکھوں۔ آپ نے حدیث اجازت فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ حدیث لکھا کرو۔ پھر عمر بن عائس نے یہ کام شروع کیا، حدیث لکھنا شروع کی، جن کی تعداد 700 ہے۔ آپ بڑے عالم تھے، بڑے متقی، باعمل، عابد انسان تھے، اور آپ کے آخری عمر کے حصے میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ 63 ہجری طائف میں یا مصر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ اس حدیث کو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، محفوظ رہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، پوچھا، یا رسول اللہ، بہترین مسلمان کون ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو امن ملے، سکون ملے، جو سکون میں رہے۔ اب بکار زبان سے کوئی بندہ دوسرے مسلم کی غیبت نہ کرے، دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، طعن زنی نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، ایسی گفتگو کہ جس سے آپ کے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچے یا دلی رنجش ہو، دلی دکھ تکلیف ہو، وہ مسلم ہے۔ اصل وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے بھی انسان محفوظ رہے، امن میں رہے، اور ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کا مال ناجائز نہ چرائے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ اب بکار یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان
جو ہے اس کی یہ شان ہو، مسلمان جو ہے اس کا یہ مقام ہو کہ دوسرے بھائی کو نہ زبان سے اذیت دے نہ ہاتھ سے اذیت دے، کیونکہ جب آپ کسی کو گالی گلوچ یا کسی پر طعن زنی کریں گے یا کسی کی عیب جوئی کریں گے، جب اس کو پتہ چلے گا تو پھر اس کو رنجش ہوگی، پھر اس کو تکلیف ہوگی۔ احباب وقار، اس لیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے رب کائنات، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔